اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم۔ تیسرا سبق ہے سورہ یونس حصہ نمبر 2 کا، اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومه یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر تم پر گراں گزرتا ہے، مقامی تمہارے درمیان میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے، فاجمعوا امرکم، پھر تم سب مل کر اپنے تدبیر کر لو، وشرکاءکم، اپنے شرکاء کے ساتھ اپنی تدبیر کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، ثم اقضوا الی، تو جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی چند باتوں کا بیان ہے۔ تبلیغ و وعظ اور نصیحت کی وجہ سے قوم کی ناگواری انہیں اپنے فرض منصبی سے نہ ہٹا سکی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دعوت حق کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیروگے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تمہیں تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب جاری ہے۔ اپنی جد و جہد کے عوض کسی قسم کا کوئی اجرت یا بدلہ ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ وہ صرف اللہ کے حکم کے پابند اور اسی کے فرمان بردار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے مقابلہ میں جسمانی تکالیف سے گھبراتا ہوں اور نہ مالی نقصان کی کوئی فکر ہے، کیونکہ میں نے دعوت و تبلیغ کے کار خیر کے عوض تم سے کبھی کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کہ میری ساری جد و جہد مال کی حرص اور روپیہ کے لالچ سے تھی، معاذ اللہ۔ میں جس کا کام کر کے اس کا حکم بجا لا رہا ہوں اسی کے ذمہ میرا اجر ہے۔ جب میں اس کا فرمان بردار ہوں اور یہ خدمت اور فرض بے خوف بخطر انجام دیتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ کھولے رکھے؟ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وَمَن مَّعَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، فی الفلک کی کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں زمین میں سے ان کا جانشین بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود قوم کی اکثریت نے دعوت توحید کو جھٹلایا۔ عذاب آنے پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں موجود اہل ایمان کو بچا لیا اور زمین میں اہل ایمان کو جانشین بنا دیا، یعنی کشتی والوں کو کفار کی ہلاکت کے بعد زمین کا مالک بنایا۔ یا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور ان کے بعد مومنوں کو ان کا خلیفہ بنایا۔
اس واقعہ کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے عبرتناک انجام کی تنبیہ کی گئی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو عذاب طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ اس طوفان عظیم کے آثار و شواہد کے قدیم ماہرین کو آج بھی ارض نوح میں مل رہے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ طوفان ملک عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقہ میں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص رفیق پھر اسی علاقہ میں آباد ہوئے اور انہی سے نسل آدم علیہ السلام چلی۔ نوع انسانی کی آبادی تاریخ کے اس ابتدائی دور میں صرف اسی سرزمین کے حدود تک محدود تھی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی میں 30 ہاتھ تھی۔ اسی روایت میں اتنا زائد ہے کہ عرض میں ان کا دروازہ تھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ کشتی کا طول 80 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور بلندی اوپر کو 30 ہاتھ اور ہاتھ سے مراد پنجہ سے مونڈے تک ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے ان نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان رسولوں کی قوم کی طرف۔ فجاؤوہم بالبینات، تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فما كانوا لیؤمنوا، تو ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے بما کذبوا به من قبل، اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، ان کے دلوں میں جو تجاوز کرتے حق سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا بیان ہے۔ رسولوں کے واضح دلائل لانے کے باوجود ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا۔ مجرمین کا اولا انکار کرنے اور اس پر ڈٹے رہنے کا بیان ہے۔ حد سے گزرنے پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، جس سے وہ ایمان لانے کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہر رات انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا اور اپنے پیغام کی صداقت کو دلائل و معجزات سے ثابت کیا، لیکن ضدی قوم نے ایک مرتبہ جس بات کو ماننے سے انکار کیا، پھر اس کو ماننے سے انکار ہی رہی۔ کوئی مضبوط اور قوی دلیل بھی انہیں اپنی بری روش بدلنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔